میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی غوث پاک نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی نکال لی تھی؟ اس کا جو جواب ہے وہ بڑا ہی ایسا جواب ہے، حقیقت آمیز جواب جو اس کا ہے وہ ایسا ہے کہ غوث پاک کے مریدوں کو پسند نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا پسند؟ کیونکہ اس وقت غوث پاک کا کوئی مرید ہی نہیں ہے۔ 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی۔ اس بات کو وہ جو دوسرے مسلمان ہیں، وہابی دیوبندی ٹائپ، مرزا انجینئر علی ٹائپ لوگ، وہ اس کو بیان کر کے بڑا اچھال کر کے جو ہے تمسخر یعنی بناتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر ہمارے جو سنی ہیں ان کے یہاں پر اورل ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ بھئی یہ واقعہ کہاں سے سنا آپ نے؟ جی میرے پیو نے دسیا سی۔ اچھا جی اپنے والد صاحب سے پوچھیں ان کو کس نے بتایا؟ اور والد صاحب جائیں گے آدھی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں کہ جی مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے لیکن میں نے بھی سنا ہی ہوگا۔ میں نے بھی سنے تھے بہت سارے واقعات۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا صاحب جو ہے غوث پاک کی کرامتیں بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ غوث پاک جب بچپن میں بڑے بچے سے تھے نا، چھوٹے سے 5-6 سال کے تھے جب غوث پاک، تو اس وقت جو ہے ایک دن کیا ہوا کہ وہ قبرستان میں چلے گئے اور جا کے قبرستان میں انہوں نے کہا اے مردو سارے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے مردے کھڑے ہو گئے۔ اچھا مر جاؤ۔ سارے مر گئے۔ کیا بات ہے، یہ واقعہ بیان۔ اسی طرح یہ واقعہ بیان کرتے کہ ایک عورت آئی، غوث پاک کی مرید تھی، تو اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی دلہن سمیت براتیوں سمیت جو ہے کشتی میں بیٹھ کے دریا میں سفر کر رہے تھے کہ وہ کشتی ڈوب گئی۔ اب 10-11 سال بعد جو ہے اس مریدنی کا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا اتفاق ہوا، تو اس نے اس کا ذکر کیا کہ حضور میرے بیٹے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو غوث پاک نے اس کی حالت زار دیکھ کر کے حالت کشف میں اسے وہ جو کشتی ڈوبی تھی ان مرنے والوں کو حالت کشف میں دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ۔ تو یہ ایک کشفی واردات تھی۔ ظاہری طور پر وہ ڈوبی ہوئی کشتی نہیں نکالی تھی، لیکن لوگوں نے وہ بنا کے رکھ دیا کہ بھئی ظاہری طور پر 12 سال پرانی کشتی نکال دی۔ ایسا نہیں ہے، وہ کشفی حالت میں ان کو دکھایا تھا تاکہ ان کو ٹھنڈا کھلا دیکھ لیں۔ اور جو کرامت والی چیزیں ہیں ان کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ غوث پاک کی اصل کرامت کیا تھی، غوث پاک کی تعلیم کیا تھی۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ اگر آپ وہابی دیوبندی ہیں تو آپ صحابہ کرام کی کرامتیں بیان کریں گے صبح شام۔ جب بھی مجمع لگائیں گے بھئی فلاں صحابہ نے اتنا بڑا مقام تھا، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، بچہ ان کا جو ہے آگ لگ گئی تو نماز کے صدقے میں وہ بخشا گیا، بچ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے واقعات جھوٹے من گھڑت بنا رکھے۔ سنی ہوں گے تو وہ ولیوں کی قصے اور کہانیاں بیان کریں گے، تعلیم پر ذکر کوئی نہیں کرے گا نا، کہ انہوں نے تعلیم کیا دی، انہوں نے ایجوکیشن کیا دی، روحانیت کی تعلیم کیا دی، کوئی بات نہیں کرے۔ یہی حال اہل تشیع کا ہے۔ وہ بھی اہل بیت کی جو کرشمات ہیں، کرامات ہیں، خرقات ہیں، وہ بیان کرتے جائیں گے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ درہ خیبر اکھاڑ دیا، بس اس سے زیادہ طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی چیز کو بس آگے رکھا ہوا ہے کیونکہ اور کچھ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا کچھ نہیں پتا۔ ہاں ایک چیز پتا ہے، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دعوت میں گئے تھے، شراب کم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی ڈھول میں پانی بھر کے لے آؤ، اس میں دیکھا تو وہ شراب بن گئی۔ کیا بات ہے، جیے عیسیٰ۔ یہ حال ہے کیونکہ آپ کرامتوں کے پجاری ہیں۔ نہ آپ کو عیسیٰ سے ان کی تعلیم سے کوئی مطلب تھا، نہ مولا علی کی تعلیم سے ان کے ماننے والوں کو کوئی مطلب تھا، اور نہ سرکار کی تعلیم سے یہ جو نام لیوا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی مطلب ہے۔ اگر سرکار کی تعلیم سے واقفیت ہوتی تو ہمیں اسلام کا دشمن نہ کہتے۔ یہ تعلیم ہے جو سینے میں اترے گی تو آپ کو بدلے گی، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کا رہن سہن بدلے گی۔ آج کا مسلمان تعلیم پر عمل نہیں کرتا نا، اس لیے نمازیں بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔
اس لیے نمازیں بھی پڑھتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ولیوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کعبے کو بھی جاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، مدینہ شریف بھی جاتا ہے، لیکن حسد بھی کرتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نہیں کرنی ہیں۔ کیوں نہیں پتا اسے؟ تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے، اس نے تو بس کرامات سنی ہیں، معجزات سنے ہیں، وہ کرامات اور معجزات کے چکر میں ہی رہتا ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ میں دعا کے لیے آیا ہوں یہاں پر، میرا جو ہے بیٹا ہے ایک، وہ اپاہج ہو گیا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کرنے آیا ہوں، اس کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ اپاہج نہیں ہوتا تو تم نہیں آتے یہاں پہ؟ کہتا بھی پھر تو ضرورت نہیں تھی نا۔ اب دیکھیں آپ، اگر کعبے کو بھی آپ اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پھر کعبے کو آپ تو نہیں گئے، آپ کی حاجت گئی نا۔ اس لیے تعلیم وغیرہ سے جو ہے نابلد ہے ہر انسان، ہر مذہب کا، اور جو کوئی تعلیم کا ذکر بھی کرتا ہے تو اس تعلیم کا ذکر کرتا ہے جس میں اس نے آمیزش کر دی۔ وہ یہی تعلیم ہے ان کے پاس کہ داڑھی رکھ لو، امامہ رکھ لو، اور کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔ یہ پائنچے اوپر کر لو، ٹخنوں سے اوپر کرو، بس۔ Amra TV, the place to connect with God.